اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان، کیا خیال کرتا ہے انسان ان لن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر ان نسوی بنانا، کہ ہم برابر کر دیں اس کے پور پور کو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان تاکہ نافرمانی کرے اپنے سامنے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن۔ فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندھا جائیں گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان، تو کہے گا انسان اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنا۔ کلا، خبردار، لا وزرا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف ہی ہے اس دن ٹھہرنے کی جگہ۔ ینبأ الانسان یومئذ، خبردار کیا جائے گا انسان کو اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ سورت مدثر تو بعد سورت کا نام ہے سورت القیامہ، چونکہ اس نے پہلی آیت وچ لفظ قیامت نہ ذکر ہے، اس تو سورت کا نام بھی سورت قیامت، اور سورت نے اندر وقت قیامت نہ ذکر بھی ہوئے، قیامت نے حالات نہ احوال نہ، تو اس مناسبت کی وجہ تو سورت کا نام ہے سورت القیامہ۔ قرآن مجید وچ قیامت نے مختلف نامہ نال اللہ تعالیٰ اس نے تذکرہ کیتا، اور معروف اور مشہور نام جڑا عام لوگوں کی زبان تے وہ قیامت ہی ہوئے، تو اس سورت وہ لفظ قیامت نہ ذکر اور سورت کا نام بھی سورت القیامہ۔ سورت نے شروع وچ اللہ تعالیٰ دو قسمہ کھادیاں، اور اگے کئی باری گل گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق چو ہر شئی نی قسم کھا سکنے، انسانہ اللہ تو علاوہ کئی نی قسم کھاونے نی اجازت نہیں، اسی اللہ نے نائیں تو علاوہ کئی نی قسم بھی جائز نہیں۔ لوگاں عادت ہونی ماں قرآن نی قسم ہے، ماں کعبہ نی قسم ہے، ہن تک قسم اتنی سستی ہو گئی، ماں پیو نی قسم ہے، ماں ماؤ نی قسم ہے، ماں نانی نی قسم ہے، تو ہن قسم نہ بھی اساں اوکا ڈھیر لا دیتا۔ قسم اللہ نے نائیں تو علاوہ کہیں نے بھی جائز نہیں، چاہے کتنی ہی محترم اور مقدس ہستی ہوئے، قسم صرف اور صرف خدا نہ خاصا اللہ نے نائیں نہیں تو اسی قسم چاہ سکنے ہو، باقی کئی شئی نہیں قسم نہیں، ناجائز ہے، اس تو بچنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ خالقن، تو اللہ چیزاں نی قسم کھا سکنے، اور اللہ جی شئی نی قسم کھاون، اس کا مطلب ہے کہ جیڑی اگلی گل آنی پئی نا قسم تو بعد، وہ گل بڑی اہمیت آڑی، اور جس شئی نے اللہ قسم کھا گنا وہ شے بھی عظمت آڑی ہونے، یعنی وہ کوئی معمولی شے نہیں جس نے اللہ تعالیٰ قسم کھا دی، اللہ نے قسم کھاونے نے وجہ تو وہ شے بھی عظمت آڑی ہو گئی۔ تو قیامت نہ دن چونکہ بہت بڑا دن ہے، تو اس نے دن نے جڑی بڑائی ہے، اور اس نے جڑی عظمت ہے، اور اس نے جڑی ہولناکی، اور اس نے جڑی شدت ہے، اس شدت نے حوالے نال اللہ تعالیٰ اس نے قسم کھانے پر۔
لا اقسم بیوم القیامہ، اور قسم نے شروع تے جڑا لا ہونا اس نہ ان تا معنی ہونا نہیں، لیکن ای لا زیادہ ہونا، اس نہ معنی نہیں ہونا، بلکہ اس نہ معنی میں قسم کھینا، اس نے یہ ترجمہ نہ کرساں کہ میں قیامت نے دن نی قسم نہ کھینا، بلکہ اس نہ معنی کہ میں قیامت نے دن نی قسم کھینا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا، اور بعض علماء ایسا لا پڑھے نہیں، لا اقسمو پڑھا، لام زبر دے کے کہ لا اقسمو میں قسم چاہنا۔ بہرحال قسم تے اکثر لا آنا عربی چ، اور وہ زائد ہونا وہ تاکید واسطے استعمال کی توانا۔ لا اقسمو بیوم القیامہ، میں قسم کھینا قیامت نے دن نی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اللہ نی قسم اس تو نہیں ہونی کہ اللہ قسم اس تو چاہنے پہن کہ کوئی علیاذ باللہ اللہ نی گل کوئی کچی، اللہ نی گل قسم تو بغیر بھی پکی مضبوط ہے، صرف تاکید واسطے اور اہمیت واسطے اللہ تعالیٰ قسمہ کھینن قرآن مجید ہے۔ تو اتھے بھی اللہ قیامت نہیں ہولناکیاں دسنے واسطے یہ قسم کھا دی کہ ماں قسم قیامت نے دن نے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ماں قسم ملامت کرنے والے نفس نے، نفس آخنے نے انسان نی جان، اس نے روح اندر، اللہ تعالیٰ انسان نے اندر ایک روح اور جان رکھی، اساں نفس آکھا وینا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ ماں قسم اس نفس نہیں جڑا ملامت کرے نا۔ پورے قرآن 3 قسمہ بیان ہویاں نفس نیاں۔ ایک 13ویں سپارے نے شروع تے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، نفس امارہ گناہگار روح، گناہگار نفس جڑے بندے کو گناہ کرانا، نافرمانیاں کرانا، اللہ تعالیٰ نے بغاوت کروانا، اساں آکھے وینا نفس امارہ، گناہ نی طرف چھک کے کھڑنے آڑا۔ اور ایک نفس ہونا نفس لوامہ، اس تو اتے کہ ملامت کرنے آڑا۔ تسی اپنے نفس عادت پائی، اور عادت تو بعد وہ اس غلط آ گیا کہ اگر تساں گناہ کیتا تو اس گناہ تو بعد اس نے اندر ایک ملامت پیدا ہوئی کہ یار میں اپنے رب نی نافرمانی کی تھی، ماں ہی گناہ نہیں کرنا چاہیے نا، ماں ہی بغاوت نہیں کرنی چاہیے نہیں، ای کیوں میں کیتا؟ تو ای نفس جڑا تھوڑا جا اتاں ترقی کرے نا تو وقت گناہ وانتے اساں ملامت ہونی، تو اپنے آپ بندہ ملامت کرے نا، تو جڑا بندہ اپنے آپ گناہ وانتے ملامت کرن لگ پوے تو ای اس واسطے ایک اچھی علامت ہے کہ ای بندہ توبہ نے اور نیکی نے رہے تے ٹر پیا۔ جس وقت نفس ملامت ہی نہ کرے نا، دیہڑی 1000 گناہ کر گنے تو ای خیال بھی نہ آوے کہ یار میں ایک پہ کرنا، تو ای بندہ خطرے چے۔ جڑے نفس ملامت کرن لگ پوے، اندروں ضمیر بندیاں ابھراون لگ پوے کہ پہ کرنا، تو یہ ایک اچھی اطلاع ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس نے دل نیکی نی طرف مائل اور متوجہ کرنے پہ۔ تو اساں آکھا وینا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ بعض علماء لکھنے ہیں کہ کائنات نے ہر بندے نہ نفس لوامہ، اگر ای تفسیر گری ونجے تو بات ایسا مطلب ہے کہ قیامت والے دن ہر نفس اپنے آپ ملامت کرے سی، جس نیکیاں کیتیاں ہوئیں حسن اساں ملامت ہی کرے سی کہ اے کاش میں تھوڑیاں جیاں اور کر کے دیا ہوانا، تھوڑی جی اضافیاں کر کے دیا ہوانا، میں اپنا وقت کیوں ضائع کیتا، اور میں نیکیاں بہت کم کیتیاں، تو قیامت والے دن یہ نفس بندیاں ملامت کرے سی۔ اور اگر گناہ کیتے وین تو ای اپنے آپ ملامت کرے سی کہ میں یہ نافرمانی نہ کیتی ہویا، میں یہ اللہ نی بغاوت نہ کیتی ہویا، میں یہ گناہ نہ کیتے ہوانا، تو قیامت والے دن بھی نفس اپنے آپ ملامت کرے سی۔ تو اساں آکھوانا نفس لوامہ، ایک نفس بڑے اعلیٰ درجے نا، اگے بن کے اساں نیکی نی عادت پہ گئی، خیر نی عادت پہ گئی، اور گناہ اس کو ہونا ہی نہیں، اور ہر وقت اس نے دھیان ذکر الہی نی طرف اور خدا نی ذات نی طرف متوجہ رانا، ای نفس مطمئنہ۔ اللہ اس نفس اس جہان بھی مطمئن بنا دیتا، اور اگلے جہان بھی ای نفس مطمئن ہے۔ تو اتھے نفس لوامہ، اور صوفیاء اتھے گل آخنے، بلکہ صوفیاء کے آخنے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ دعا کوئی تفسیر منقول ہے کہ نفس لوامہ
جیڑا نفس بندیاں ملامت کرے کہ یار گناہ نہ کر، نیکی کر، گناہاں تو بچ، جس وقت نفس اس کیفیت آ ونجے تو ای نفس اتنی اہمیت والا ہونا کہ میںڈا رب بھی اس نیاں سوواں تے قسم پہچانا، یعنی اس نفس نے اللہ قسم کھا دی کہ بہت اچھا نفس ہے اور اچھی اندر نے روح ہے جڑا انسان گناہاں تو روکینا پیا اور گناہاں تو ملامت پہ کرینا، تو اے جے نفس نہیں میڈا رب بھی دنیا لفظاں تعریف کرینا پیا، کیونکہ نفس اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے قسم اٹھاون، تو اے جے نفس نہیں اساں کوشش کرنی چاہیے کہ ماں گناہاں تو بعد ملامت ہونی یا نہیں ہونی۔ میں راتی سمجھ لگیا تنہائی وچ بہ کے تھوڑا جا سوچ گدا کراں اج دیہڑی میں کہڑے کہڑے گناہ کیتے ہیں، کہڑیاں کہڑیاں نافرمانیاں کیتیاں، انہاں تے میں استغفار پڑھ کے کم از کم 100 واری راتی اسی استغفار پڑھ کے سیاں پواں، تو یہ بھی ان عادت عمل شروع کر دے سا تو انشاءاللہ نفس لوامہ بن سی، اور لوامہ تو بعد اللہ اساں اگلا قدم نفس مطمئنہ نبی نصیب فرمائے۔ اتھے قسم نہ جواب کوئی نہیں، معذوف ہے، اور کدی کدی ان بھی ہونا کہ قسم ہونی لیکن اگو اس نے جواب کو نہیں ہونا، ان اللہ دو قسمہ کھا کے آکھنے پہن اگو جواب کوئی نہیں، لیکن جواب اس تو کوئی نہیں کہ ہر عقلے والے بندے اپنوں آپ سمجھ آوے نا کہ اللہ پہنن ماں قسم قیامت نہیں، تو اس سے مطلب ہے قیامت ضرور آسی، اور قیامت والے دن حساب کتاب ضرور ہو سی، اور قیامت والے دن لوگاں اٹھایا ویسی، تو ان سارے اس نے جواباً کہ قیامت ضرور آسی، حساب کتاب ضرور ہو سی، تمام لوگ قیامت والے دن ضرور بے ضرور اٹھائے ویسن اپنیاں قبراں چو اور موت تو بعد والی جگہ چو، اور انہاں کو حساب کتاب ہو سی۔ ایحسب الانسان، آج دنیا تے انسان ہی سمجھنا، اس انسان تو مراد ہے کافر، کیونکہ مسلمان تے نہیں سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہے جڑے ہڈیاں نہ جمع کرے سن، بلکہ یہ عقیدہ کہنڈا جی ابرو کافر نہ عقیدہ کہ کوئی قیامت شامت کوئی نہیں، مر گئن، سڑ گئن، جڑ گئن، بڑھ گئن، رڑ گئن، ہواواں چڑ گئن، قبراں وہ سیدھا ہو گئن، ختم ہو گئن۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک کھوپڑی چاہ کے آندھی تو اساں تھوڑا جا بھورے اس تے بھور کے آکھن لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، ہن ہڈیاں جڑیاں آج ریزہ ریزہ ہونیاں پیاں انہاں کور زندہ کرے سی، تسی کہ قیامت والا عقیدہ تے قیامت لائی ہوئی نے، یہ کی کون ممکن ہے کہ اللہ قیامت ڈڑے ارباں خرباں انساناں وہ زندہ کرے سن؟ تو اللہ انہوں نے مشرکین مکہ نے یہ بڑا موٹا اعتراض ہے کہ یہ قیامت تے قبر چو اٹھنا تے یہ تو بالکل ناممکن دی گل ہے۔ اس تو قرآن نے ایک پورا حصہ اس نے ثبوت ہے کہ قیامت برحق ہے اور قیامت والے دن نہیں دوبارہ زندگی بھی برحق ہے۔ ایحسب الانسان، یہ جڑا کافر انسان ہے کیا یہ سمجھنا کہ لن نجمع عظامہ اسی ہڈیاں جمع نہ کر سکنے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، اسی پوری قدرت رکھنے ہیں، اور جواب انہوں نے آکھیا کہ اسی قدرت رکھنے ہیں ہڈیاں بڑھاونے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی جی ہڈی نہ گدا، فرمایا بلا قادرین، کیوں نہیں، اسی اس گلہ تے قادر ہیں کہ علی ان نسوی بنانا، کہ اسی تسانے پوریاں برابر دوبارہ زندہ کر دے، وہاں انگڑیاں نے پورے ان بھی اسی قیامت والے جھڑے تساں لا کے کھڑے کرساں، تسی تو ہڈیاں پہ آکھنے ہو، اور اساں پورے تے ذکر اس تو کیتے نے کہ دو وجہ نے سی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پورے انسان نے کنارے، اتنے انسان نے بازو اور ہاتھ ختم ہونے، اور یہ جڑے کنارے ہونے ان کنارے مجموعے واسطے بھی استعمال کیتے ہوئے ہیں۔ اسی اپنی زبان بھی آکھنے ہیں جرا اج میرے پورے درد ہے، اج میرے آنیا درد ہے، میرے پورے پیڑن، میرے پورے تھک گئے، تو اس نے مطلب یہ نہیں ہونا خالی میرے انگلیاں تے پورے تھکے پہن، مطلب یہ ہونا کہ میرا پورا وجود تھکا ہوا، تو پورے ذکر کر کے پورا مجموعہ اسی مراد گھینے ہیں۔ انہیں ہوں اللہ تعالیٰ پورے ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ میں تو سنے پورے وجود قیامت والے جھاڑے دوبارہ زندہ کرے سا۔ اور دوئی وجہ اس تو بھی زیادہ لطیف ہے، اور وہ مفسرین ہی لکھی کہ وڈی شئی نالو نکی شئیاں بڑھاونا، اور اسے جڑی صنعت ہونی نا
وہ زیادہ لطیف ہونے اور وڈے نالوں چھوٹے ہیں بناونا مشکل ہونا. بندہ تعالیٰ نکی جی شے وے لیکن نکی اوکھی بننی وڈی نالوں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ کہ جیڑا خدا تساں نے پورے ضائع نہیں تھیون دینا. قبراں وچ ارباں پدما انسان مر چکے ہیں اور انہاں مٹی کھا چکی، انہاں تے آبادیاں بن گئیاں، شہر بن گئے ہیں، عمارتیں بن گئیاں، اور انہوں نے کائنات کوئی شے باقی سلامت نہیں رہی. اللہ پہنے میں انہوں نے بھی قیامت ہے ڈڑے ہتھاں تے انگلیاں تے انہیں پورے لا کے انہاں زندہ کرے سن جڑے ان ماؤ نے ڈھڈے چو گھن کے آئے. ان بھی میں ونجاپن نہیں دیونے جڑے میں ان نہیں ونجاپن دیونے تو باقی وجود میں نے اکھیں تو اور میری قدرت تو باہر ہو سکنا. اور پورے نے اس تو بھی ذکر کیتا گیا کہ ایک تو ان چھوٹے دعا انہاں پوریاں اتے اللہ تعالیٰ نشانات لائے ہوئے ہیں. ہر عضو تے نشان ہیں. دنیا آج پہنچی نا اج تک ہتھوں تک کہ پورے تے اور فنگر پرنٹس اور یہ فنگر پرنٹ جڑے یہ ہر بندے نے الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بھی اشارہ کر دیتا کہ میں ان جڑے تساں نے فنگر پرنٹ ہیں نا ان بھی مٹی وچ ملن نہیں دیونے. قیامت ہے جڑے بھی تساں دی انگلیاں تے انہی لکیراں ہو سن جڑیاں تسی جہان وچ گن کے آئے ہو. یعنی اس جھاڑے بھی اگر کوئی فنگر پرنٹ مارے نا بھائی یہ بندہ وہ ہی آوے تو اللہ پہنے اس جھاڑے بھی انہیں میں کھڑے کرے سا انہیں مٹیاں وچوں. تسی تا ہڈیاں نہ تو اسی تا تساں پوری کیفیت ایک دوبارہ زندہ کرساں. اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے تک کوئی گل مشکل نہیں. تو بلا قادرین اسی اس گل تے قادر ہاں کہ اسی تساں نے انگلیاں نے پوراں بھی دوبارہ زندہ کر دیں. اگلی آیت بعد لمبی ہو ویسی میں حال کافی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.